آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی. آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی. اے ہو جیا چن چنیاں نمائی اس تو اچا کسے دا ستارہ نہیں ہونا. محمد نو چھڑیاں کہو صلی اللہ ستے بھی کہو صلی اللہ. محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا. اوے تھے نیک ہونا تے دور دی بات ہے اللہ والا ہونا تے دور دی بات ہے. اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے یوسف تے یونس لکن تو میں اولے. ہر ایک پیغمبر اے ہو پہ آپولے ہر ایک پیغمبر اے ہو پہ آپولے بنا مستقبل
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي اللهم أيدني بقدرتك العظيم اللهم أيدني بروح القدس فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله الصلاة اللہ وحدہ لا شریک له العظیم القناة لا قضاء في الشمال حساب السلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب السماء
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہوں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات کے لوگوں واسطے ایک ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ حضرات و حاضرین، اللہ پاک کی عظیم و شان کتاب قرآن پاک کے اندر جس مقام میں اس وقت شاہباب سب اطلاع کی ہے، قرآن نبی مقام 5واں سپارہ سورہ نساء سپارے اور سورت کی قائد ابتدائی حصہ میں اس وقت پڑھے ہیں، ان تحت ہی اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ اللہ پاک کو دلی دعا ہے اللہ حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن نبی مقام اس مقام سے اللہ عظیم الشان نے جس بات کا تذکرہ بیان فرمایا ہے، وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمانے نے کہ اسی کوئی بھی رسول نہیں بھیجنا مگر اس واسطے کہ وہ دی فرما برداری اللہ کے حکم نہ کی جائے۔ پوری انسانیت کے اندروں انبیاء رسول کی جماعت افضل و اعلیٰ ہے، اور انبیاء رسول کے وچوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس ربیع الاول کے مہینے کے اندر بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے گفتگو کی جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی دے نال ہر کوئی اپنے انداز دے نال محبت کا اظہار کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی دے نال پیار محبت الفت اور عقیدت ایمان کا نام بھی حصہ اور جد ہے، ایک کے بغیر بندے کا ایمان ہی کامل نہیں ہوتا، اور محبت کے اندر جتنی اور چیزیں موجود ہیں اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ایک نشانی اور ایک علامت یہ بھی ہے کہ محبت کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہوئے، جس بات کا آپ حکم دیں اس بات کو منن والا ہوئے، جس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روکن اس بات کو رکن والا ہوئے۔ نشانیاں جو ایک نشانی یہ ہے، اور اس سے بات کا تذکرہ میں اللہ کے قرآن کی روشنی اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی اندر کرنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محبت الفت عقیدت ایسی جو کہ کتاب و سنت کی روشنی کے اندر اور کی حدود کے اندر رہ کے کی جائے، نہ کہ ایسا انداز ایسا طریقہ جو کہ رب کے قرآن میں بھی خلاف ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان
بعد بڑے عرصہ دراز تو اور انہوں نے بیٹیاں دیا دینی خدمات اللہ نے دیا ایک کوشش کاوشہ محنت اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. اللہ پاک نے قرآن نے اعلان فرمایا کہ آپ میرے بات توجہ میرے بات جو سونا ہی تو پھر آپ کا جو فائدہ بھی کوئی نہیں. دیار اللہ نے قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہوئے تو بات سمجھ جائے گی ورنہ بات سمجھ نہیں آئے گی. اللہ پاک نے اعلان فرمایا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ. اللہ فرماتے ہیں ایسے کسی رسول کو بھیجا نہیں تھا مگر اللہ یطاع باذن اللہ. اس واسطے کہ انہی فرما برداری اللہ دے حکم نال کیتی جائے. جیڑا بھی رسول نبی آیا مقصد کیے اللہ دے حکم نال انہی تابعداری تے فرما برداری کیتی جائے. اگر ایسا نہیں ہوئے گا تو سمجھو مقصد ہی حل نہیں ہوئے گا. ہر نبی نے اپنا پیغام دیتا, ہر نبی نے اپنا پیغام پہنچایا اللہ ذوالجلال کی طرفوں اور اللہ کے نبیوں کی بڑی لمبی فہرست موجود ہے. آئیے دیکھیے یہ جو ثابت ہو رہی ہے بات کہ اللہ کے حکم نال نبی دی فرما برداری کی جائے اور نبیوں نے خود بھی اپنی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیتا ہے. اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے. اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے. اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے. اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے. اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے. اپنے اپنے مقام پہ رہتے قرآن اندر انہوں کا اعلان موجود ہے. فرماتے ہیں فاتقوا اللہ واليوم الآخر ذلك خير
ہو سکتے تھے، یہ مراد علماء فقہا بھی ہو سکتے تھے، مگر یہ نہ لفظوں دے نال آتی تو نہ لفظ استعمال بھی اللہ نے کیتا، مطلب کہ یہ آگما دی وہ بات منی جائے گی جڑی رب دے قرآن دے مطابق ہوئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے مطابق ہوئے گی، علماء فقہا کی بات منی جائے گی جڑی کتاب و سنت دے مطابق ہوئے گی، جڑی مخالف ہوئے گی وہ بات نہیں منی جائے گی۔ یہ گال ہی اللہ پاک نے قرآن میں اعلان فرمایا، فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر تہاڈا تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے کسی معاملے دے اندر، مسئلہ کوئی بھی ہوئے، چاہے نماز دے متعلقہ ہوئے، حج زکات دے متعلقہ ہوئے، طلاق شادی نکاح دے متعلقہ ہوئے، کوئی بھی مسئلہ کسی بھی معاملے اندر تہاڈا اختلاف ہو جائے، آپس کے اندر رائے اتفاق نہ کرے، اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی معاملے اندر تنازع ہو جائے تے کام کیے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس کام کو لے کے آنا ہے، اس مسئلے کو لے کے آنا ہے، اللہ بھی انہیں رسول وال لے کے آنا ہے، کسی اور وال نہیں، اللہ بھی انہیں رسول وال لے کے آؤ۔ اللہ نے خود اعلان فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تہاڈا اللہ دے ایمان ہے، آخرت دے ایمان ہے، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، ان جان دے اعتبار نال بڑی یہ اچھی چیز ہے تے بہتر چیز ہے، پتہ یہ چلیا رب دے قرآن دے دونوں کہ اللہ پاک نے اپنی اطاعت دا حکم دیتا اور آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری دا حکم دیتا، اور ایتھوں تک اللہ نے قرآن ایک مقام دے نام فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والیو اللہ کی اطاعت کرو اور ان کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل تے ضائع نہ کرو، مطلب کی ہے ایسے کام نہ کرو، ان دے معاملات نہ کرو جن دے نال بندے دے کیڑے عملی ضائع ہو جان، برباد ہو جان۔ یہ ظاہر بات ہے جو بندہ رب دے قرآن دا طریقہ چھٹے گا اور آمنہ دے لال علیہ السلام دا طریقہ سنت چھٹے گا تے عمل کدے بھی قابل قبول نہیں ہوئے گا، اپنی مرضیاں دین اندر نہیں، اپنی مرضیاں اسلام اندر نہیں چلن گیا، چاہیے یہ ہے بندہ وہ کام کرے جڑا اللہ نے قرآن جو ثابت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان جو بات ثابت ہے اس کام نو کرے گا، ان دی اندر بہتریاں آ جان گیا۔ اللہ نے اس واسطے اطاعت دا حکم دیتا، فرما برداری دا حکم دیتا، اور ایک کام دے اللہ نے قرآن میں بڑے پیار تے بڑی محبت دے نال اعلان کردے ہیں، بات کو سمجھایا، فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر تسی مومن ہو تے اللہ دی تے رسول دی اطاعت کرو، پتہ ہے چلدا ہے مومن واسطے ضروری ہے اللہ دی اطاعت کرے، ان دے محبوب دی اطاعت کرے، مومن واسطے ضروری ہے، یہ نہ ہوئے سارے کام بندے دے شریعت دے خلاف ہون، اسلام دین دے خلاف ہون، اور محبت دا دعویٰ آمنہ دے لال دی ذات نہ ہوئے، ایسا دعویٰ جھوٹا ہوئے گا، ایسے دعوے دا کوئی فائدہ نہیں آئے گا۔ اگر چاہتے ہو آپ صلی اللہ علیہ ذات کرامی دل پیار اور محبت کی بات ہو جائے تو پھر ضروری ہے کہ آپ کی فرما برداری نو تیار کیتا جائے۔ اب دیکھیے آمنہ دے لال علیہ السلام کا دور ہے، یہ نہیں مطلب کہ بندہ اتنا فرما برداری کرے جو دل چاہے، جتنا دل چاہے، جدو دل چاہے، جس طرح دل چاہے، یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ادھر اللہ نے
عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو تشکیل دیتا، آپ نے ایک لشکر تشکیل دے کے انہوں نے فرمایا کہ جمعے والے دن تسی صبح ہی صبح چلے جانا ہے، روانہ ہو جانا ہے۔ تشکیل آمنا دے نال نے کیتا ہے اور جہاد واسطے بھیجن واسطے انہوں نے تیار کیتا ہے۔ تے میرے آقا اسلام فرماتے نے فرمایا صحابہ تسی صبح ہی صبح چلے جانا ہے۔ جب میرے آقا اسلام نے فرما دیتا ہے کہ صحابہ کرام جڑے نے وہ صبح ہی صبح جمعے والے دن روانہ ہو جاتے ہیں، مگر ایک ساتھی کی سوچ اور فکر اندازہ بنائے ان حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کام کی کیتا، انہوں کی سوچ اور انہوں کی فکر کہ اس طرح دی بن جاتی ہے آتے نے کہ جمعے دا دن ہے اور پھر یہ دن بھی بڑا مقدس دن ہے اور زندگی دا پتہ نہیں وفات کرے گی نہ کرے اور مدینہ منور ہے، شاید دوبارہ واپس ہونا نصیب ہوئے یا نہ ہوئے، ممکن ہے آخری جمعہ ہوئے اور دوبارہ اتھے آنا نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے، جمعہ ادا کرنا نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے۔ انہوں نے سوچیا کیوں نہ ہوئے کہ میں ایک کرام پیچھے رہ جاؤں اور جمعہ ادا کر کے جمعہ ادا کرن تو بعد میں ساتھیوں دے نال جا کے مل جاواں گا۔ صحابہ کرام جڑے نے وہ تے چلے گئے، فرمایا فغدا اصحابہ وقال اتخلف واصلی مع رسول اللہ ثم الہکم، فرماتے نے ساتھی چلے گئے تے میں پیچھے اس واسطے رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے جمعہ ادا کراں گا، نماز ادا کراں گا، بڑی ساری عظمتاں فضیلتاں والے دا دھیان موجود ہے۔ ایک فضیلت نہیں، دیکھیے مدینہ منور ہے، اللہ مدینہ کی مکہ کی بار بار زیارت اللہ نصیب فرمائے، اللہ آپ جانتے ہیں سفر کی سعادت نصیب فرمائے۔ مسجد نبوی ہے، مدینہ منور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے اور جمعے کا دن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے جمعہ پڑھن دے معاملے اندر سوچ رہے ہیں۔ انہی ساریاں سعادتاں دی بات ہے، مدینہ منورہ کے اندر وہ مسجد جس مسجد کے اندر ایک نماز پڑھنا ہزار نماز کے برابر ہے اور پھر پاک پیغمبر اسلام کی ذات کے پیچھے جمعہ پڑھنا نماز پڑھنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور آپ کے دور کے اندر یہ ساری سعادتیاں باتاں اور سوچا انہاں دے اندر موجود نے اور آتے نے شاید آپ تو بعد دوبارہ مینوں جمعہ پڑھنا نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے، میں جہاد واسطے اس لشکر دے نال جا رہا، انہاں سوچیا غور و فکر کیتا اس بات تے لہذا پیچھے رہ جاندے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر ممبر تے تشریف لے آئے، اذان ہوئی ہے، آقا ممبر تے کھڑے ہوئے نے، میرے پاک پیغمبر اسلام نے جمعہ پڑھایا، بڑی توجہ دے نال انہاں جمعہ پڑھایا اور یہی فکر ہے شاید زندگی دا آخری جمعہ کیوں نہ ہوئے، یہ بھی پتہ ہے اس تو بعد میں جمعہ بھی پڑھ سکاں گا کہ نہیں پڑھ سکاں گا۔ انہاں نے جمعہ ادا کیتا، نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کی ہے۔ جب میرے پاک پیغمبر اسلام نے سلام پھیرا تے حضرت عبداللہ بن رواحہ وال میرے آقا علیہ السلام دا دھیان گیا تے میرے آقا فرماتے نے مانا کا اے عبداللہ گل کی مانا کا انت وما صحابی کا کہ تو صبح جمعے والے دن جانا سی، صبح ساتھیوں کے نال کیوں نہیں ہو گیا؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آج سوچ کیے، آج فکر کیے، عرض کیے، قرآن میں پڑھ رہے ہو، ثواب کا کام بھی کر رہے ہو، نیکی کا کام بھی کر رہے ہو، اتنا تاخیر اور لیٹ کی ہے صرف جمعے تک، صبح نکلنا سی جمعے تک تاخیر کی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پوچھ لیا ثواب کر لیا اور انہوں نے ارادے بڑے اچھے نیکی والے بھلائی والے بہتری والے اچھائی والے نے فرماتے نے یار تو میرا ارادہ سی کہ میں نماز تھوڑے نال پڑھا، جے تھوڑے نال نماز پڑھ کے تے بعد دے اندر میں جا کے ساتھیوں دے نال مل جاواں گا،
تیرا جو میں دی عظمت سامنے رکھنا اپنی جگہ، اے مقدس دن دا پیار رکھنا اپنی جگہ، میرے پیچھے جمعہ پڑھنا اپنی جگہ، مسجد نبی دی عظمت اپنی جگہ، یہ ساری فضیلتاں موجود نے، لیکن بات سن لے عبداللہ، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، فرمایا کہ اگر جو کچھ زمین پہ موجود ہے اگر وہ سارے کا سارا بھی خرچ کر دے ما ادرکت فضل خطوتہم، میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ ساتھی جڑے صبح ہی صبح میری بات کو سندے سار مندے سار صبح ہی صبح چلے گئے انہاں دی فضیلت نو تو کدے بھی حاصل کر سکدا۔ اے عطا فرما برداری میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عطا اور فرما برداری ان دے اندر عظمتاں فضیلتاں موجود نے، مقام موجود ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس واسطے نام فرمایا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اللہ پاک نے قرآن میں نام فرمایا نماز قائم کرو، زکات دیو اور سود ادا کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہیں اللہ پاک کی رحمت نصیب ہو جائے، اللہ پاک کی رحمت اور اللہ کا فضل۔ میرے آقا فرماتے ہیں فضل فرما برداری اندر عطا اندر ہے، ویسے نہیں، اور میرے پاک پیغمبر اسلام کی عطا ایڈی معمولی بات نہیں، عطا اور فرما برداری دی حوالے نال کہنے والے نے بات بڑی پیاری کی تھی، ادگی محمد کی جس دل صلی اللہ محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی، محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی، بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی، کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، اللہ سب سچی اطاعت نصیب فرمائے، آپ سچی فرما برداری اللہ نصیب فرمائے، کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی، آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماندیاں نے ایک بات دے اندر ایک حدیث دے اندر فرماندیاں نے ایک بندہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی نے بلایا، اللہ کے نبی نے پر ایک صحابی آیا تے آگے کہنے لگا فقال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انک لأحب الی من نفسی، سونے محبوب جی میں تواڈے نال اتنا پیار کرنا کہ اپنی جان تو بن کے، وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَلَدِي، اے سونے محبوب جی مینوں تواڈے نال پیار میری اولاد تو بن کے، اولاد تو بن کے، اپنی جان تو بن کے پیار ہے، وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ، میں اپنے گھر دے اندر ہونا بہاد پروتا تے مینوں تہاڈا تذکرہ یاد آ جاتا ہے، تہاڈی یاد آ جاتی ہے، وما اصبر حتی آتیا، سنے محبوب جی جدوں گھر بیٹھے بیوی بچیاں دے اندر تہاڈی یاد آ جاتی ہے، تہاڈا تذکرہ دل دے اندر آ جاتا ہے، اللہ دے محبوب میں تہاڈے کول حاضر ہو جانا،
موت یاد آ گئی. ایک وقت آ رہی ہے میں بھی دنیا تو جانا ہے تو تسی بھی دنیا تو جانا ہی جانا ہے. سونے محبوب جی اگلی بات نے میرے فکر مند کر دیتا, پریشان دے پیچھے مان کر دیتا. فرماتے نے عرفتو انکا اذا دخلت الجنت رفیت مع النبی. سونے محبوب جی بات یہ کہ جدو کل قیامت کے دن تسی جنت دے اندر داخل ہو گے اور جنت دے اندر داخل تو بعد تہاڈا مقام تے بڑا بلند ہوئے گا, تہاڈی شان تے بڑی بلند ہوئے گی. تسی تے اللہ دے نبیوں دے نال بلند مقام تے ہو گے تے اپنے بارے اندر فرماتے نے وانی اذا دخلت الجنہ, اور جدو میں جنت دے اندر داخل ہوا گا خشیت اللہ اور آگال. فرماتے نے مینوں اے ڈر ہے کہ میں جنت دے اندر پتہ نہیں تہاڈا دیدار بھی کر سکاں گا کہ نہیں کر سکاں گا, میں تانوں دیکھ بھی سکاں گا کہ نہیں دیکھ سکاں گا. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کرامی نے ایڈے پیار محبت دی بات کو سنیا. اجے میرے آقا علیہ السلام کو ہوش نے خاموشی تے بیٹھے نے انتظار کر رہے نے. اتنی دیر نو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور رب دا پیغام لے کے رب دا سنیا لے کے آئے اور ایسا عمل دسیا, ایسا عمل اگر بندہ کرے گا انشاءاللہ اللہ جنت بھی عطا کرے گا. پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی اللہ نصیب فرمائے گا. اور وہ عمل کیڑا عمل رب نے اپنے قرآن میں بھیجی حضرت جبریل علیہ السلام نے ذریعے اور پیغام دے دیتا. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فرمایا اللہ ذوالجلال نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, کوئی قید نہیں کہ فلاں کر سکتا ہے فلاں نہیں کر سکتا. کسی خاندان کا قربے قبیلے کا نام نہیں, کسی شہر اور ملک کا نام نہیں, کسی برادری اور خاندان کا نام نہیں, بلکہ مطلق بات فرمائی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, اور جنہ بھی اطاعت کرے گا اللہ دی اور رسول دی فرما برداری کرے گا, اطاعت کرے گا اللہ دی اور رسول دی. اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ, اللہ انہاں لوکاں نوں انہاں دا ساتھی بنا دین گے جنہاں تے اللہ پاک نے آپ انعام کیتے. انہاں لوکاں دا اللہ ساتھ نصیب کر دین گے. وہ لوگ کون نے؟ فرمایا مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا. وہ لوگ انبیاء دے نال, صدیقین دے نال, شہداء دے نال, صالحین دے نال ہون گے. اور جنہاں لوکاں نوں انہاں دی رفاقت مل گئی انہاں دی قسمت اور انہاں دے مقدر نصیب دا کیا کہنا. ایک اطاعت ہوئے گی, فرما برداری ہوئے گی, ابتداء دے ساتھ نصیب ہوئے گی. اس واسطے اللہ نے اپنی اطاعت دے نال پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت حکم دیتا. اور صرف مدت دے اندر بات نہیں بلکہ عورتوں دے اندر بھی ایسا جذبہ موجود ہے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ایک دفعہ مسجد نبوی دی اندر میرے پاک پیغمبر اسلام باہر نکلے. دیکھیا کہ یہ منظر بازار دے اندر آج دے کوئی ایسا معاملہ ہی نظر نہیں آتا, مگر آقا علیہ السلام مسجد نبوی مدینہ منورہ ہے. آقا علیہ السلام مسجد جو باہر نکلے, میرے آقا علیہ السلام دی نظر بازار دے اندر پئی یار, جب نظر بازار دے اندر میرے آقا علیہ السلام دی پئی یار, میرے آقا علیہ السلام نے
بلند کیتا آواز بلند کر کے آقا فرماندے نے استغفرنا فإنه استغفرنا فإنه ليس لكم تعبدنا نتری میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں علیکم بحافظ الطریق میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اور وہ تو انو بازار کے درمیان کے اندر چلن دا کوئی حق نہیں تھا بازار کے درمیان کے اندر مردہ دے نال مل جل کے چلن دا تو انو کوئی حق نہیں تھا تہاڈا حق یہ بنتا ہے کہ راستے دی ایک سائڈ تے ہو کے چلنا یہ تو میرے آقا علیہ السلام نے امام بیان فرمائی حضرت حسین انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے عورتوں فوری طور پہ یا اس تو بعد عورتوں کا طریقہ ایسی بازار کے درمیان سے ہو کے کدے نہیں چلتی سن بلکہ ایک سائڈ پہ ہو کے کنارے پہ ہو کے دیوار کے نال ایلیاں ہو کے چلدیاں کہ انہاں دے چادر جڑیاں نے دیوار کے نال گھسٹیاں لمبیاں تے چھوٹیاں میرے پاک پیغمبر اسلام کی بات کو سن کے عورتوں نے نہیں پرواہ نہیں کی تھی ٹس تو مس نہیں ہوئی کوئی سوچیا نہیں کوئی غور و فکر نہیں کیتا نہیں پراؤ دوستو مردہ اندر بھی اثر موجود سی عورتوں اندر بھی اثر موجود سی اور آمنہ میں لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گرامی حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا کی عدت پوری ہوئی عدت کے بعد انہوں نے پیغام نکاح آئے پیغام نکاح جنہ دے آئے انہوں نے پاک پیغمبر السلام کی ذات نے مشورہ کیتا جدو مشورہ کیتا میرے آقا علیہ السلام کو کہنے لگیا حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پیغام نکاح آئے تھے میرے آقا علیہ السلام نے انہوں دو کے بارے اندر وضاحت کر دی تھی وضاحت کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو یہ ذکر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح یہ جو انہوں نے بات فرمائی نا دیر نام پسندیدگی کا تھوڑا جا اظہار فرمایا پھر میرے آقا علیہ السلام نے دوبارہ یہی بات دوبارہ فرمایا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کرنا ہے یہ نام میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں طاعت اللہ ذوالجلال دی اطاعت اور اپنے رسول دی اطاعت تیرے واسطے بہتر یعنی اللہ دی فرما برداری ان کے رسول دی فرما برداری یہ تیرے واسطے بہتر ہے تیرے واسطے اچھی ہے فرماندیا نے میں آقا علیہ السلام دی فرما برداری اختیار کر کے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال نکاح کیتا اور نکاح دے اندر اللہ نے اتنی خوشی اتنی برکت اتنا سکون عطا کیتا مدینہ منورہ دیا عورتاں میرے تے رشکیتا کر دیا سن رشکیتا کر دیا سن یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آمنہ دے لال دی بات ہوئے اور ان کے اندر بندے کو سکون نہ ہوئے ان کے اندر برکت نصیب نہ ہوئے اللہ ذوالجلال جسمانی روحانی برکت نصیب نہ کرے ایسا نہیں ہو سکتا ورنہ اللہ ذوالجلال نے اتنا زیادہ زور فرما برداری دا عطا دا کدے نہیں دینا سی اس واسطے اللہ پاک نے قرآن نے بڑے سارے مقامات اعلان کرتے ہیں بات فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اور ایک مقام میں اللہ پاک نے قرآن نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اور جڑا اللہ دی اطاعت کرے گا جڑا بندہ اللہ دی اطاعت کرے ان کے رسول دی اطاعت کرے اور اللہ پاک کو ڈر جائے تقوی اختیار کرے فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اور لوگ کامیاب تھے کامران نے ایک مقام پہ اللہ پاک نے قرآن نے فرمایا جڑا اللہ دی اطاعت کرے ان کے رسول دی اطاعت کرے گا اللہ جنت کے اندر اس بندے کو داخلہ نصیب فرما دیں گے اور ایک کامیابی بڑی کامیابی ہوئے گی اور ایک مقام تے
جن نے رسول دی اطاعت کی تھی اور یہ سمجھے کہ انہیں عرش والے رب دی اطاعت، جن نے رسول دی فرما برداری کی تھی اور نے عرش والے رب دی فرما برداری اختیار کی تھی۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ اگر آمنہ دے لال دی فرما برداری نہیں، آمنہ دے لال دی اگر اطاعت نہیں، کہ پھر سمجھو عرش والے رب دی اطاعت بھی نصیب نہیں ہوئے گی۔ بناؤ دوستو بدرگو چاہیدہ کیے آمنہ دے لال دی فرما برداری اختیار کرے، او دل آن تو پہلے، او وقت آن تو پہلے اللہ پاک نے قرآن سورہ احزاب دے اندر اور اپنے قرآن دے اندر بڑے پیار کے بڑی محبت دے نال بات کو سمجھایا اور ایک فکر پیدا کی تھی ساڑھے دل اندر، ساڑھے دماغ اندر ایک فکر پیدا کی تھی آمنہ دے لال دی اطاعت فرما برداری جنت داخلے دا سبب بنوا لیے، کامیابی دا سبب بنوا لیے، اور اللہ دی اطاعت دی وجہ تو نصیب ہوئے گی۔ اور اگر یہ اطاعت نصیب ہے، قرآن نے مقام نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر آپ کی اطاعت کرو گے ہدایت میں ہم کنار ہو جاؤ گے، اگر آپ کی اطاعت نہیں تو سمجھو ہدایت بھی نہیں ملے گی۔ اور ایک مقام سورہ احزاب ہے، اللہ دا قرآن ہے اور اللہ پاک نے قرآن میں اعلان کر دے بات کو سمجھایا کل قیامت کا دن ہوئے گا، آج کوئی پابندی نہیں کہ فلاں فرما برداری کر سکتا ہے فلاں نہیں کر سکتا، یا کوئی بندہ کہے میں شاید فرما برداری نہیں کر سکتا، ایسی بات نہیں۔ وہ دن وہ ٹائم وہ وقت آن تو پہلے انسان کو سوچنا چاہیے، اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ وہ ٹائم وہ وقت کیڑا سورہ احزاب بائیس سے بارہ قرآن اللہ فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کہ جس دن جہنم کے اندر چہرے الٹ پلٹ کیتا جائے گا، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن جہنم دی آگ دے اندر چہرے الٹ پلٹ کیتا جائے گا، اس وقت جہنمی جہنم دی اندر کیڑی بات کہیں گے یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش اسی اللہ دی اطاعت کر دے، کاش اسی انہیں محبوب دی اطاعت کر دے۔ یہ کل قیامت دے دن جو بندے نے کہنا ہے آج موقع موجود ہے، آج فرصت موجود ہے، ہر کام تو پہلے سوچو، غور کرو، فکر کرو کیا یہ کام اندر اللہ دے نبی دی فرما برداری ہے کہ نہیں ہے۔ اگر فرما برداری ہوئے تو کرو، ورنہ رک جاؤ، یہ اندر فلاح اور کامیابی ہے، یہ اندر سکون ہے دنیا اندر بھی اور آخرت اندر بھی۔ اگر ایسا نہ کیتا ساری زندگی اس طرح ہی گزر گئی۔ ایسے نمازی موجود نے 50 سال 60 سال 70 سال عمر کی، اجے تک احساس پیدا نہیں ہو سکیا۔ آمنہ دے لال علیہ السلام کھڑے نماز اندر کس طرح ہوتے سن، آقا ہاتھ کس طرح اٹھاتے سن، آقا ہاتھ کس طرح بنتے سن، آپ پیغمبر اسلام دا رکوع کس طرح دا، سجدہ کس طرح دا، اور میرے آقا اسلام دی نماز کی کیفیت کس طرح دی۔ عمر گزر گئی، کدے ذوق کدے شوق چاہت محبت بیان اتنا نصیب نہیں ہویا۔ راؤ یہ ساتھ پیدا کرو اپنے دل اندر کہ آمنہ دے لال دی اطاعت اور فرما برداری ایک اہمیت کی حامل ہے۔ کل قیامت دن جہنمی جہنم کے اندر یہ بات کہیں گے یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش اسی اللہ دی آنکھیں لگ دے، انہیں رسول دی آنکھیں لگ جاندے۔ آج وقت موجود ہے، آج فرصت موجود ہے، کل بچو دم دا کوئی فائدہ نہیں، کل ایک دیا باتاں جہنم دی اندر کرن دا کوئی فائدہ نہیں۔ اور کوئی بندہ اگر کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوئے گا، بات غلط ہے، اس واسطے ایک دلیل رب نے قرآن دیے جنہیں اللہ دی ذات سچی، بات سچی، کلام سچی ہے، ایسا ہو کے رہے گا۔ لہذا اپنے آپ کی اصلاح کرو، اللہ و رسول کی اطاعت کے اندر آؤ، اور آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ
ذات وہ ذات ہے کہ میرے آقا علیہ السلام دی ذات گرامی دی عطا دا اینا حکم کل قیامت دے دن دا منظر ایسا کہ جتے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے اور جتے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے یوسف تے یونس کر دو میں رولے ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا اس واسطے پیغام دے نہ جانا دعوت دے نہ جانا کہ توڑی نو چھڑ دے رسولی نو چھڑ دے زمانے دی ساری مسوڑی نو چھڑ دے اتوڑی نو چھڑ دے رسولی نو چھڑ دے زمانے دی ساری مسوڑی نو چھڑ دے مگر ہاتھی نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا تے معاشر کے دن جدوں تو پنے ستانا معاشر کے دن جدوں تو پنے ستانا کوئی دوسرا ہوتے نظر ہی آنا تے دربار جنت تینے کنڈا نہیں جلانا تے دربار جنت تینے کنڈا نہیں جلانا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا تے آدم تو لگ کے آج تک پائی مخلوقات خدا نے جتنی بنائی اے آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے جتنی بنائی اے ہو جیا چنیا نمائی اس تو اونچا کسے دا ستارا نہیں ہونا محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا اے بندہ جناب اپنا رخ اتنی بڑی شخصیت گلوں تو پھیرے یاد رکھو اگر بندہ سارے انو چھڑ دے ایمان دے اندر نقص نہیں آئے گا اگر آمنہ دے لالو چھڑے گا ایمان باقی بچے گا ہی نہیں ایمان باقی نہیں بچے گا اس واسطے کہنے والے نے باتیں بڑی پیاری کی تھی اندر کیڑا نقص تسی نبی وچ ڈٹھا اور کیڑا نقص تسی نبی وچ ڈٹھا تے نسبت نبی دے توڑی نسبت توڑ مدینے والوں تے بھر گھراں دے جوڑی کل قیامت نو بندہ کہے گا کاش اسی اللہ دے آنکھیں لگ جاندے اندے رسول دے آنکھیں لگ جاندے اور لوگ کہن گے وقالو ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل اللہ ذوالجلال جی اسی سرداراں دے آنکھیں لگے اپنے بڑیاں دے آنکھیں لگے یاد رکھو سردار جی سرداری اپنی جگہ بڑے دا بڑا ہونا اپنی جگہ مگر آمنہ دے لاؤ دی اطاعت اور اشوار رب دی اطاعت اپنی جگہ ہوئے گی اگر کوئی بندہ سردار دے پیچھے لگ کے اپنے بڑے دے پیچھے لگ کے آمنہ دے لاؤ دی اطاعت کو نظر انداز کرے گا اشوار رب دی اطاعت کو نظر انداز کرے گا کل قیامت کو کرے گا جہنم دے اندر اللہ اسی اپنے سردار دے آنکھیں لگے بڑھیاں دے آنکھیں لگے وہ خود بھی گمراہ سن اللہ سانو بھی گمراہ کی اور
قیامت دن جہنم سے کیا کہے گا ربنا آتیہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا۔ جہنم کے اندر یہ بات کہے گا کہ اللہ اے سردار وڈے خود گمراہ سانو بھی گمراہ کیتا، اللہ آج دو گنا عذاب دے، دو گنا اور اینا دے بڑی لعنت برسا، کل قیامت دے رویہ ہے۔ اس واسطے پڑھاؤ دوستو، اطاعت اندر، فرما برداری اندر کامیابی بھی ہے، سکون بھی ہے، راحت بھی ہے، جنت کا حصول بھی ہے، بہت ساری بلائیاں موجود ہیں۔ یہ دین اندر، قرآن اندر، اسلام اندر، حدیث اندر، سنت اندر اطاعت اور فرما برداری دی بڑی اہمیت موجود ہے۔ جس بندے نے لطف لیا، اعراض کیتا، یاد رکھو کسی کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، وہ بندہ نقصان کرے گا، اپنا نقصان کرے گا، اپنا خسارہ کرے گا، دنیا بھی خراب ہوئے گی، آخرت بھی خراب ہوئے گی۔ لہذا اگر چاہتے ہو کہ دنیا اندر بھی سرخرو ہو کے چلیے اور سکون کی زندگی، برکت والی عمر بھی، رزق اندر بھی برکت والا معاملہ ہو جائے، پھر ہونے واسطے ضروری ہے عرش والے رب کی اطاعت کر لو، آمنت نام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو۔ اللہ تعالی دعائے اللہ مینو تو اطاعت، سچی محبت، سچی اطاعت نصیب فرمائے۔ وبا علینا آدم تو لگ کے تے آج تک پائی، مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی، آدم تو لگ کے تے آج تک پائی، مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی، اے ہو جیا چن چنیاں نمائی، اس تو اچا کسے دا ستارہ نہیں ہونا، محمد نو چھڑیاں کہو صلی اللہ، ستے بھی کہو صلی اللہ، محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا، اور یہ تھے نیک ہونا تے دور دی بات ہے، اللہ والا ہونا تے دور دی بات ہے، اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے، اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے، یوسف تے یونس لکن تو میں اولے، ہر ایک پیغمبر ایہو پہ آپولے، ہر ایک پیغمبر ایہو پہ آپولے، بنا مست